علیکم احمداد سمرو، آج انتہائی اہم دن ہے، بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، خاص طور پر انتخابات کے حوالے سے۔ آج ایک بڑا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے اور آج ایک بڑا کیس بھی ہے، کیس ہے عمران خان صاحب کا اور فواد چودھری کا عائد ہونا ہے فرد جرم۔ لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس لیا ہے، ایک ایکشن لیا ہے۔ وہ ایکشن انتخابات نہ ہونے کی یا انتخابات ملتوی ہونے کی خبروں کے اوپر لیا گیا ہے۔ پہلے میرا خیال اس پر بات کر لیتے ہیں اور باقی جو ڈیولپمنٹس اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، کیونکہ آج ایک بڑا سیاسی کھڑاک بھی ہونا ہے۔ وہ جو اختلافات جن کے درمیان تھے وہ دونوں ایک ساتھ پائے گئے ہیں، ایک ساتھ نظر آئے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے۔ تو آج پتہ چلے گا میدان میں کہ اختلافات ہیں یا پھر صرف اور صرف اختلاف رائے تھا یا شدید اختلافات ہیں۔ نظر آ جاتا ہے، چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جناب ایشو یہ ہے کہ ادھر ادھر سے جو انتخابات کبھی پاکستان میں نہیں کروانا چاہ رہے ہوتے، ان کی طرف سے خبریں مسلسل یا ان کی طرف سے مسلسل اس رائے کا اور اس خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ انتخابات تو نہیں ہونے، 8 فروری کو انتخابات نہیں ہونے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی یہ معاملات کبھی کسی گوسپس کی شکل میں، کسی ڈرائنگ روم میں، کسی فون کال پر ابھی یہ معاملات چل ہی رہے تھے۔ تو سہیل ولایت صاحب نے ایک آرٹیکل لکھ مارا، انہوں نے کہا کہ جی جو مقتدرہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی پہلے معیشت ٹھیک کرے، کیونکہ آرمی چیف کا دورہ اور نگران وزیر اعظم کا دورہ، یہ جو دبئی کا، یو اے ای کا، وہاں پر مختلف دوست ممالک جو ہیں، عرب ممالک، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کے اوپر باتیں ہوں گی۔ ابھی تو قطر نے $25 ارب، اپنا سعودی عرب نے $25 ارب کی سرمایہ کاری، قطر، یو اے ای، انہوں نے ڈالروں کی بارش کر دی ہے۔ وعدے ظاہر ہے وہ آئیں گے جب تو آئیں گے نا، ابھی تو ہو رہے ہیں MOUs سائن، یادداشتوں پر دستخط ہو رہے ہیں۔ تو وہ یہ تھا کہ جی وہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ مٹی پاؤ انتخابات، جب ڈالر پیسہ آ ہی جائے گا تو پھر انتخابات کیوں کروانے؟ بھئی انتخابات تو استحکام کے لیے چاہیے ہوتے ہیں نا، اور استحکام چاہیے ہوتا ہے معاشی استحکام کے لیے۔ تو جب پیسہ آ رہا ہے، معاشی استحکام ڈائریکٹ آ رہا ہے، تو پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسہ ہم لائیں اور منصوبے بنائیں نواز شریف یا پیپلز پارٹی اور تختیاں لگائیں، وہ بلے بلے ہو ان کی، جے جے کار ہو ان کی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سہیل ولایت صاحب نے آرٹیکل لکھا۔ ابھی سہیل ولایت صاحب کے آرٹیکل پر اور ادھر ادھر کی باتوں پر ہم ذرا ڈسکس ہی کر رہے تھے، تو 3-4 پٹیشن الیکشن کمیشن میں چلی گئیں۔ الیکشن کمیشن میں پٹیشن ڈالنے والوں نے کہا کہ جی کسی نے کہا بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کسی نے کہا دہشت گردی ہے، کسی نے کہا کچھ۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک ان درخواستوں کو، ان پٹیشنز کو فکس نہیں کیا، نہ مسترد کیا ہے۔ میری بات ہوئی الیکشن کمیشن میں، تو انہوں نے کہا ونس تو ہم ظاہر ہے ان کو سنیں گے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا آرگومنٹ کیا ہے، کتنی سالڈ ریزن وہ سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کی درخواستوں کی سماعت ہوتی ہے یا اڑا دی جائے درخواست۔ تو الیکشن کمیشن خود، میرا نہیں خیال کہ خود سے اب الیکشن ملتوی کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ بیچ میں سپریم کورٹ بھی آئی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہہ رکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہ پتھر پر لکیر، انتخابات تو ہوں گے، انتخابات آپ کو کروانے پڑیں گے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب اس ایسے میں جب یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں، آرٹیکلس آئے، ڈسکشن شروع ہوا، تو پھر یہ بھی خبریں ساتھ چلنا شروع ہو گئیں کہ جی الیکشن کمیشن نے تو حلقہ بندیاں ہی مکمل نہیں کی، حلقہ بندیوں کا کام مکمل نہیں کیا جو آج حلقہ بندیاں پبلش ہونی ہے۔ تو اس پر پھر الیکشن کمیشن کی طرف کہا گیا بھائی ذرا نوٹس لے۔ تو الیکشن کمیشن نے اس کا لیا ہے نوٹس، ترجمان الیکشن کمیشن کیا یہ اسٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے سخت نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا جو تھا حلقہ بندیوں کا معاملہ وہ اپنے شیڈول کے مطابق چل رہا ہے، بلکہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس پر میں آگے آپ کو جو خبر ہے وہ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا کے حلقوں میں انتخابات میں تاخیر کی خبریں بالکل بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ الیکشن کمیشن ان خبروں کی پرزور تردید کرتا ہے۔ انتخابی فہرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر بالکل جھوٹی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیمرا سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایسی گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے، یعنی ایسی خبر دینے والوں کو اب نہیں بخشا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے
مختلف چینلز پر چلنے والی خبروں کی ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگز منگوا لی ہیں ترجمان الیکشن کمیشن۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اور پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ کے بغیر کوئی حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اور یہ بھی مذاق پاکستان کے آئین سے آئندہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ نگران حکومت والا یہ ٹنٹنا یہ مکا دینا چاہیے، جو بھی حکومت میں آئے ترمیم کرے۔ یہ ضیاء الحق نے یہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، مذاق کیا تھا 88 میں جو کی حکومت ختم کر کے نگران حکومت بنا دی تھی، بعد میں اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جو گورنمنٹ ہوگی وہ کنٹینیو کرے، بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دیگر جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے۔ وہ جو جہاں ہمارے جیسا پارلیمانی نظام ہے، اور الیکشن کمیشن کو اسٹرانگ کر لے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اتنی اتھارٹی ہو کہ کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے ناجائز طور پر۔ آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں چیئرمین پی ٹی آئی کس طرح الیکشن کمیشن کو لتاڑتے رہے، چور ہے، ڈاکو ہے، نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ نون لیگ کا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، مطلب گالیاں تک دیں چیف الیکشن کمشنر کو، اور چیف الیکشن کمشنر کچھ نہیں کر سکے۔ بلا کر تھک گئے، وہ آئے نہیں۔ 2 بار معافیاں مانگنے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع کر دیا۔ تو الیکشن کمیشن کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن کمیشن کو لگے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ کام الیکشن کے معاملات میں مداخلت ہے، کیونکہ جب الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو جائے تو وزیر اعظم کا کام روٹین میٹرز کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی ترقیاتی فنڈ نہ کچھ۔ تو پھر وزیر اعظم کو بھی وہ نوٹس دے کر وزیر اعظم کو بھی بالکل وہ نہتا کر کے بٹھا دے۔ انڈیا میں یہی ہوتا ہے، وہاں نہیں کوئی اس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے۔ تو الیکشن کمیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، یہ والا ختم کر دینا چاہیے معاملہ نگران حکومت کا۔ تو پھر الیکشن اگر نہیں کروانے تو پھر نگران حکومت کے ذریعے کتنی دیر معاملات چلائیں گے جناب؟ سوال ہے نا یہ، اور امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس طرف بھی ظاہر ہے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے بر وقت نوٹس لیا ہے۔ اور پھر حلقہ بندیوں والا جو معاملہ ہے، میں نے بات کی کل شام اپنا الیکشن کمیشن میں اپنے سورسز سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حلقہ بندیاں ہو گئی فائنل، بالکل مکمل فائنل ہو گئی ہیں۔ آج کی تاریخ میں یعنی 30 نومبر کو وہ پبلش کر دی جائیں گی۔ کتنا ایک رد و بدل ہوا ہے یہ سوال تھا میرا، تو مجھے بتایا گیا کہ بہت زیادہ رد و بدل نہیں ہوا۔ جہاں جہاں کوئی آبادی بڑھی ہے، کم تو آبادی کہیں نہیں ہوئی، لیکن جہاں بڑھی ہے اور جو لمٹ رکھی گئی ہے حلقوں کی، اگر وہ حلقہ وہ آبادی اس حلقے سے زیادہ ہے، یعنی لمٹ سے زیادہ ہے آبادی، تو دوسرے والے حلقے میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ تو اس طرح کر کے اور کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ سندھ میں کچھ دیہی 1-2 حلقے جو ہیں وہ کراچی کی طرف شفٹ ہوئے ہیں، کراچی کی آبادی بڑھی ہے، تو اس طرح تھوڑا بہت کچھ چند حلقوں میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، کوئی بہت ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی بہت بڑے پیمانے پہ یہ نہیں ہوا۔ تو حلقہ بندیاں آج ہو جائیں گی، آج پبلش ہو جائیں گی۔ انتخابات کے متعلق الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی ہماری 100% تیاری ہے، ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہے، اور نہ الیکشن کمیشن ڈیلے کرے گا۔ 5 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم اپنا شیڈول جاری کر دیں گے انتخابات کا، 54 دن کا شیڈول ہوگا۔ 8 فروری کو انتخابات ہیں، تاریخ دی ہوئی ہے، اور کسی قسم کا اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے۔ اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو نئی بحث چھڑی ہے، باوجود ہمارے چیف جسٹس صاحب کے منع کرنے کے، اس کو تو ہم نے مذاق میں بھی لیا نا اس بات کو کہ اپنی بیگمات کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں، لیکن سوال ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس صاحب سے یہ ہے کہ وہ جو آگے کانوں میں بات بتاتے ہیں کہ ہم انتخابات نہیں کروا رہے چاہے جو ہو جائے، ان کا کیا کریں؟ وہ چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہے وہ کون بتا رہے ہوں گے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس معاملے کا جب الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے تو اس معاملے کا چیف جسٹس صاحب بھی نوٹس لیں گے۔ یہ اسی ہفتے 2 دن اور ہیں، اسی ہفتے کے ورکنگ ڈیز، بلکہ 3 دن ہوں گے، لاہور میں 2 دن ہیں، یا پھر سوموار کو وہ نوٹس لے لیں گے۔ وہ یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ نوٹس لیے بغیر نہیں جانے دینا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیوں ایسا کہا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے پتھر پر لکیر والا میسج دوبارہ
کنسرن کوارٹرز کو بھیج دیا تھا کہ جی پتھر پر لکیر، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، چیف جسٹس نے کہا ہے۔ اگر چیف جسٹس ہی ہیں جو انتخابات کروا سکتے ہیں، ورنہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر باقی ماحول بنتے بنتے وقت لگ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا، دوسرا میں نے بات کی تھی، عمران خان صاحب گالم گلوچ پر اتر آئے تھے جب الیکشن کمیشن کو، تو توہین الیکشن کمیشن کا ایک مقدمہ چل رہا ہے خان صاحب پر۔ پہلے جب خان صاحب آزاد تھے تو وہ کہتے تھے الیکشن کمیشن مجھے بلانے والا ہوتا کون ہے؟ فواد چودھری کھڑے ہو کر کہتے تھے الیکشن کمیشن کی توہین کیا ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن کوئی توہین، کوئی عدالت ہے ان کی توہین ہو رہی ہے؟ پھر جب معاملہ ان کو نظر آ گیا تھا، فواد چودھری کو، اسد عمر کو اور دیگر کو، کہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے، تو پھر وہ یہ کر لیتے تھے کہ جا کر معافی مانگ آتے تھے انکنڈیشنل۔ اب فواد چودھری 2-3 بار یہ کر چکے، تو ان کے اوپر جو توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ چل رہا ہے اس میں آج فرد جرم عائد ہونی ہے عمران خان اور فواد چودھری پر۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وہ خود نہیں جاتے تھے الیکشن کمیشن کو، کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے وہ، اور اب ان کو دونوں کو انتظامیہ نہیں پیش کر رہی۔ عمران خان صاحب کے لیے تو کہا گیا ہے کہ ان کو ہم باہر نکالیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے لیے سیکورٹی تھریٹ سے مسائل پیدا ہو جائیں گے امن و امان کے، ان کو ہم نہیں پیش کر سکتے۔ فواد چودھری کے حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ فواد چودھری کو تو عدالتوں میں پیش بھی کیا جاتا ہے۔ کل بلکہ ایک تصویر آئی، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بختر بند گاڑی سے اتر رہے ہیں اور یوں کپڑا ان کے منہ پر ہے، وہ یوں کر کے نا صحافیوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں مطلب مسکراتے ہوئے۔ تو ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب کو تو پیش کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا، لہذا عمران خان صاحب کو کے اوپر جو فرد جرم عائد ہونے والا معاملہ ہے یہ اور لٹک جائے گا اور آگے جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کی بریت کا معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن بھی ہے، تو اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے، دیکھتے ہیں وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، دوسرا ایک جو معاملہ تھا آصف زرداری ورسز بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول بھٹو زرداری نے جذباتی تقریریں کر لیں، اور ان کی تقریروں کو میں پہلے دن سے ان کے اس موقف کی میں حمایت کرتا رہا ہوں کہ پرانی سیاست، انتقام کی سیاست، نہیں چھڈانگا کی سیاست، سلطان رائی اور مولا جٹ والا اسٹائل سیاست میں یہ نہیں چلنا، اور یہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بلاول بھٹو نے یہی کہا تھا کہ جی یہ جو پرانی سیاست کرتے ہیں، ماضی کے قیدی بنے ہوئے ہیں، ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ پرانے بابے جو ہیں 70 سال کے بابے، یہ یا وہ سیاست چھوڑیں یا گھر جا کر بیٹھ جائیں۔ اس پر پھر آصف زرداری صاحب کا انٹرویو حامد میر کے ساتھ، اس میں زرداری صاحب نے کہا بلاول ابھی ٹرینڈ ہونا ہے، میں نے ٹکٹ بلاول کو میں نے دینا، تو اس سے تاثر یہ گیا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں خود، آصف زرداری کہہ رہے ہیں ابھی ان کی تربیت ہونی ہے اور ٹکٹ بھی میں دوں گا، تو باب ہوتا ہے کا تاثر دیا گیا، تجربہ ہوتا ہے۔ تو آج ہے پیپلز پارٹی کا 56واں یوم تاسیس۔ پیپلز پارٹی پہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، بڑھاپا ویسے 60 کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس طرف جا رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، جلسہ ہے کوئٹہ میں، تیاریاں بڑی اچھی ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ان اختلافات کہ طوفان جو چلا ہوا تھا نا میڈیا پر، اختلافات، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے باپ بیٹا نا کشتی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، اس طرح کے تاثر۔ تو وہ دونوں دبئی چلے گئے، دبئی میں انہوں نے اپنا اچھا وقت گزارا، بلاول کی شادی مودی کے متعلق کوئی باتیں شاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ کوئٹہ پہنچے، ایک ساتھ میٹنگیں اٹینڈ کی، ایک ساتھ پارٹی کے رہنماؤں سے ملے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے جہاز میں ایک ساتھ سفر کریں، بہت کم ہوتا ہے، لیکن کوئٹہ دونوں پہنچے وہاں پر، اور وہاں پر پارٹی کے رہنماؤں نے ریسیو کیا۔ تو وہ ایک تاثر جو بنا تھا، اس کو تصویریں چھایا کر جو دبئی میں بنی تھی، ان تصویروں کے ذریعے اور پھر بیانات کے ذریعے، اور پھر ایک ساتھ آ کر اس تاثر کو، کیونکہ اس کا بہرحال اختلافات تو مجھے پتہ ہے کتنے کے اختلافات ہیں، کوئی بہت زیادہ اختلافات نہیں ہیں، انداز پر اختلافات ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کھل کر میدان میں جانا چاہیے، زرداری صاحب کہتے ہیں بیٹا ٹھہر کر، میں اس میدان کا کھلاڑی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اسپیڈ سے جانے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وہ تجربہ کار بھی ہیں، ان کا پارٹی کو، ان کی اس اسٹریٹجی کا پارٹی کو نقصان تو ہے، لیکن وہ والا نقصان نہیں اٹھانا چاہتے جو ان کے خاندان نے پہلے اٹھایا ہوا ہے۔
تو وہ ظاہر ہے ذرا سنبھل کر چلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ وہ تاثر جو تھا نا اختلافات کا، کہ کوئی اختلافات میں بات کر رہا ہوں کہ اختلاف رائے ہے، لیکن یہ مار کٹائی والے اختلافات نہیں ہیں کہ میں ٹکٹ ہی نہیں دوں گا، پھر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو دونوں ساتھ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ آج جلسہ ہوگا، دونوں کا خطاب ہوگا اور دونوں کی تقریریں بتائیں گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس پالیسی پر جائے گی جو بلاول بھٹو چاہتے ہیں، یا اس ڈگر پر جلے گی کچھوے والی چال جو آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں۔ تو آج بڑا دن ہے پیپلز پارٹی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی، خاص طور پر ان انتخابات کو لے کر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔